میں کھڑے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں 1974 کی 6 ستمبر کی شام کو راجہ بازار تعلیم القرآن میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیر صدارت ایک جلسہ عام تھا۔ جس طرح آج آپ دوست لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں، وہاں بھی اسی طرح خلق خدا جمع تھی۔ تب نواب زادہ نصر اللہ، آغا شورش کاشمیری، مولانا عبید اللہ انور، سید مظفر علی شمسی، علامہ احسان علی ظہیر، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا قاری محمد اجمل خان، مولانا تاج محمود اور دوسرے حضرات کے بیانات ہوئے۔ حضرات گرامی ادھر بیانات ہو رہے تھے، ادھر پاکستان گورنمنٹ کے ہمارے ملک عزیز کے اس وقت حکمران اور وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کے زیر صدارت اجلاس تھا، جس میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد اور گورنمنٹ کی طرف سے جناب بھٹو صاحب، جناب عبدالحفیظ پیر زادہ وفاقی وزیر قانون، جناب مولانا کوثر نیازی اور اس وقت وفاقی لا سیکرٹری تھے جناب افضل چیمہ، 4 آدمی گورنمنٹ کی طرف سے، 3 آدمی ہماری طرف سے۔ تب وہاں پر مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں طے یہ پایا کہ آج بیٹھ کر ایک نئی قرارداد مرتب کرتے ہیں۔ کل نہ وہ قرارداد گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہو، نہ اپوزیشن کی طرف سے، بلکہ نیشنل اسمبلی کے پورے ہاؤس کی طرف سے متفقہ طور پر وفاقی وزیر قانون وہ پیش کریں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب حزب اختلاف کی طرف سے اس کی تائید کر دے۔ میرے بھائیوں، اگلے دن اجلاس ہوا، یعنی 7 ستمبر کو۔ تو اس 7 ستمبر کے اجلاس میں اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں جناب بھٹو صاحب پر۔ انہوں نے اس زمانہ میں پورے ملک کے ڈی سی صاحبان کو کہہ کر بطور خاص پورے ملک کے نیشنل اسمبلی کے ممبران کی حاضری کو یقینی بنایا۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ہمارے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمن کی آمد پر آپ حضرات کے چہرے بھی خوشی سے تمتما اٹھے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ان حالات اور واقعات میں جس وقت 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا، تاریخ گواہ ہے کہ پوری اسمبلی میں ایک سیٹ بھی خالی نہیں تھی، ایک ممبر بھی غیر حاضر نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، قائد ایوان بھی موجود تھے، قائد حزب اختلاف بھی۔ اجلاس شروع ہوا، جناب صاحبزادہ فاروق علی خان وہ اس وقت نیشنل اسمبلی کے سپیکر تھے، انہوں نے صدارت کی، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، وفاقی وزیر قانون اٹھے، انہوں نے قرارداد پیش کی، پہلی، دوسری، تیسری خواندگی مکمل ہوئی۔ حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ سے درخواست کی گئی کہ آپ اس کی تائید کر دیں۔ حضرت مفتی صاحب ایک رات، یعنی آج کی رات، وہ کام پہلے کرا چکے تھے۔ انہوں نے تقریر کیا کرنا تھی، کھڑے ہوئے 1 منٹ میں تائید کے 2 جملے کہے اور فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد استصواب رائے کے لیے سپیکر نے اسمبلی کے ممبران سے کہا کہ آپ میں سے جو دوست اس اسمبلی کی قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ میرے بھائیوں، چشم فلک سے میرے رب کریم کی رحمت کے فرشتوں نے جھوم جھوم کر، جھانک جھانک کر اس منظر کو دیکھا کہ جب کہا گیا کہ اس قرارداد کی تائید میں
جو ممبران ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں تو پوری اسمبلی کے ممبران کی گردنیں مارے احترام کے جھک گئیں اور تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں وہ دن جائے، آج کا دن آئے، تقریباً 47 سال، اور اگر آپ قصر کو حذف کر دیں تو نصف صدی بیت گئی۔ آپ حضرات جانتے ہیں ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب آئے، جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب آئے، ضیاء کے بعد محترمہ کے بعد جناب میاں صاحب، میاں صاحب کے بعد پھر محترمہ، پھر میاں صاحب، جناب پرویز مشرف بھی آئے، معین قریشی بھی آئے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، پرویز مشرف کے بعد پھر جناب زرداری بھی تشریف لائے، پھر اس کے بعد میاں صاحب بھی آئے، خاقان عباسی بھی آئے، آج کل بھی ایک صاحب ہیں، اور میں وضو کے ساتھ ہوں، میں نام لینا پسند نہیں کرتا۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ پورے 47 سال، معافی چاہتا ہوں 3 سال حذف کر دیں تو اس پوری نصف صدی میں جتنی پاکستان کی قیادت کی میں نے بات کی، ان کے عہد اقتدار میں مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی کافر ایسا ملک نہیں تھا جس کے سربراہ کے پاؤں پہ قادیانیوں نے اپنی ناک نہ رگڑی ہو، اپنی پیشانی نہ رگڑی ہو، ان کے تلووں کو نہ چاٹا ہو، ان کے بوٹوں کی پالش نہ کی ہو۔ قادیانیوں نے پورے 50 سال ان تمام کافر حکمرانوں سے یہ کہا کہ کسی نہ کسی طرح اس ختم نبوت کی ترمیم کو ختم کر دیا جائے یا اس میں تبدیلی کر کے اسے غیر مؤثر کر دیا جائے، ایسے طور پر تبدیلی ہو کہ صرف الفاظ باقی رہ جائیں، روح اور اس کی نکال دی جائے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، آپ سب دوستوں کو کریڈٹ جاتا ہے اور سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے قائد محترم کہ اپنے والد گرامی کے بعد اس دور سے لے کر آج تک برابر میدان میں اپنے رفقا گرامی قدر کے ساتھ، اس میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی کی کوئی تمیز نہیں، پوری دینی قوتوں کو ساتھ لے کر انہوں نے ختم نبوت کے عنوان پر ایسے طور پر پہرا دیا کہ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، 50 سال، نصف صدی، پورے روئے زمین کے کفر کی پوری توانائی اور کوششوں کے باوجود قانون کو ختم کرنا تو درکنار، ان حضرات کی جد و جہد کے صدقے میں آج اللہ کا فضل ہے کہ اس قانون کی زیر اور زبر میں بھی وہ ترمیم نہیں کر سکے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں اس موقع پر، یورپی یونین نے قرارداد کی، ہماری موجودہ گورنمنٹ نے تحفظ ناموس رسالت کے تمام تر ملزموں کو یکے بعد دیگرے بہانے بنا کر ان کو رہا کرنا شروع کیا۔ ہمیں ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ان کے کہنے پر اگر انہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے مجرموں کو چھوڑا، ان کے کہنے پر انہوں نے وقف املاک بورڈ کا جو بل منظور کیا، میرے بھائیوں، انگریز کے زمانے میں مسلم لیگ نے، کانگریس نے، جمعیت علماء ہند نے انگریز گورنمنٹ سے یہ منایا تھا کہ مسلمانوں کے یہ پرسنل لا ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں باہر کی حکومت غیر مسلموں کو کوئی مداخلت کا حق نہیں۔ انگریز کے زمانے میں جو ہمیں رعایت حاصل تھی، اس موجودہ گورنمنٹ نے قرآن اور سنت کو پش کر کے اس بل کی روح نکال دی۔ خالصتاً وہ قرآن اور سنت کے خلاف قانون منظور کیا گیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں وہ جو ہے اپنا گھریلو تشدد سے متعلق ایک بل آیا، آسان لفظوں میں اس کے اندر دیگر شکوں کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کی میری کوئی جوان بیٹی معاذ اللہ اگر اپنے کسی آشنا کو لے کر گھر آ جائے، باپ کو حق حاصل نہیں کہ اس سے پوچھے کہ تو نے یہ کیا کیا۔ اگر وہ یہ کہے گا
تو 72 گھنٹے کے لیے بغیر پوچھے جیل کے اندر چلا جائے گا۔ ہمیں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں گورنمنٹ نے ان تحفظ ناموس رسالت کے ملزموں کو رہا کیا، گورنمنٹ نے یہ وقف املاک کا بل منظور کیا، دینی مدارس کا راستہ بند کرنے کی، ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، اور ہمارے ملک کے دینی تشخص کو مجروح کرتے ہوئے میرے بھائیوں اس گورنمنٹ نے یہاں پر پاکستان کے تشخص کو ذبح کرنے کے لیے ہمارے مسلم فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو قانون بنائے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسے نہ کریں کہ وہ باہر کی دنیا کہے کہ تمہیں امداد تب ملے گی جب پاکستان سے تم ختم نبوت کے قانون کو ختم کرو گے۔ تو ہمیں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں حکمران اس کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے اس فریاد اور درخواست کو لے کر میں اپنے قائد محترم کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوئے، تمام تر دینی جماعتوں کے ساتھ تمام مسالک سے باہمی مشاورت کے بعد آج آپ حضرات کا یہ اجلاس رکھا تھا۔ مجھے خوشی ہے اس امرکی کے راول پنڈی کی ہماری تمام تر تاجر برادری نے دل و جان سے اس کام کو رحمت عالم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے اس کام کو اپنے دین اور ایمان کا کام سمجھ کر انہوں نے آگے بڑھ کر اس کام کو اپنا کام سمجھا۔ آج آپ دوست لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ میں اپنے پوری دینی قیادت کی موجودگی میں علل اعلان ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں گورنمنٹ سے کہ تمہیں غلط فہمی ہے تو وہ دل دماغ سے نکال دینی چاہیے۔ اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ تحفظ کا ناموس رسالت کے قانون کو، اور اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ ختم نبوت کے قانون کو ہم ختم کر دیں گے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ان قوانین کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ قانون کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں ختم نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور کے ساتھ کہہ دے کہ یہ قانون ختم یہ قانون ختم نہیں ہوگا۔ جو کل ہونا ہے آج ہو جائے، جو آج ہونا ہے ابھی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، گھوڑا بھی موجود، میدان بھی موجود، شاہ سوار بھی موجود۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیر کس چیز کی؟ اگر تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو نہ کیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر!